مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ نالہ یعنی فریاد، آہ و بکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مظلوم کے دل کا ہر نالہ یعنی ہر آہ و بکا، ہر فریاد تاثیر میں ڈوبی ہوتی ہے۔ جب خلیفہ محتسم باللہ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو احمد بن ابی دواد قاضی نے اس کی زیارت کی، لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ محتسم باللہ اور قاضی احمد بن ابی دواد کا مختصر سا تعارف پیش کر دیا جائے۔ ابو اسحاق محتسم باللہ بن ہارون رشید یہ عباسی خلفاؤں میں 8واں خلیفہ تھا جو مامون رشید کے بعد تخت پر بیٹھا۔ اس نے بغداد سے 90 میل شمال میں دجلہ کے کنارے نیا دارالحکومت سرہ مرہ تعمیر کرایا، جو کثرت استعمال سے سامرا مشہور ہوا۔ یعنی اس کا نام سرہ مرہ تھا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو تھوڑا مختصر کر دیا گیا اور سامرا کے نام سے مشہور ہوا۔ 223 ہجری میں رومیوں نے یعنی یورپیوں نے زبترا و ملتیہ اناتولیہ، جو موجودہ اناتولیہ ہے، میں غارت گری کی اور ایک مظلوم مسلمان عورت نے واقتاسمہا اے محتسم کی دہائی دی تو محتسم نے لشکر کشی کر کے رومیوں کو عبرتناک شکست دی۔ کیسر روم نوفل کی جائے پیدائش اموریہ کو 55 روزہ محاصرے کے بعد فتح کر لیا اور اسے مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ تاریخ اسلام از اکبر شاہ خان نجیب آبادی جلد اول۔ قاضی احمد بن ابی دواد جوہمی معتزلی بصرہ میں 160 ہجری میں پیدا ہوا۔ وہ بڑا سخی اور فصیح و بلیغ شاعر تھا۔ خلق القرآن کے مسئلے پر قاضی احمد نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دیا جائے۔ امام احمد کو کوڑوں سے بری طرح پیٹا گیا مگر وہ ثابت قدم رہے۔ قاضی احمد کو محتسم واثق اور متوکل کے عہد میں بڑا اثر و رسوخ حاصل رہا۔ 237 ہجری میں خلیفہ متوکل نے قاضی احمد کو معزول کر کے قید کر دیا اور اس کا مال و اسباب اور جاگیر ضبط کرنے کا حکم دیا۔ قاضی احمد ان دنوں فالج میں مبتلا تھا۔ اس نے 240 ہجری میں بغداد میں وفات پائی۔ سیر الاعلام النبلہ جلد 11 صفحہ 169 تا 171۔ تاریخ الاسلام از اکبر شاہ خان نجیب آبادی۔ احمد نے کہا یعنی احمد قاضی محتسم کے پاس بیٹھے تھے، دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں موت گردش کر رہی ہے اور وہ اب چند ہی لمحوں کا مہمان ہے۔ اتنے میں خلیفہ نے ان سے شدید تکلیف کی شکایت کی۔ احمد نے کہا اے امیر المومنین، قید خانوں میں ہزاروں بے قصور لوگ پڑے ہوئے ہیں جو خود اور ان کے گھر والے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں، اور مظلوم کی بد دعا تو اپنی تاثیر لائے بغیر رہتی نہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ان مظلوموں کو آزاد کر دیتے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی زبانیں بد دعا کی بجائے آپ کے حق میں دعا میں رطب اللسان ہو جاتی۔ یہ تقریر سن کر خلیفہ نے تمام قیدیوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ احمد قاضی نے کہا اے امیر المومنین، یہ قیدی اپنے گھروں کو خالی ہاتھ روانہ ہو رہے ہیں، کچھ بھی مال ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا ہوتا کہ آپ ان کے اموال واپس کر دینے کا بھی حکم فرما دیتے اور کچھ عطیات بھی عنایت فرماتے۔ خلیفہ پر احمد قاضی کی بات کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اس نے فوراً قیدیوں کے اموال واپس کرنے اور انہیں عطیات سے نوازنے کا بھی حکم دے دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ مختصر سی ویڈیو ہے۔ تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ یہ جو اچھی باتیں ہیں، جو رحم دلی کی مثال ہیں، یہ ایک سنہرے فیصلے ہیں اور یہ اس خلیفہ کا تمام تر اپنے مخالفین کے ساتھ مخالفت ہونے کے باوجود اس کے دل کی یہ رحم دلی تھی کہ آخری وقت اس کو یہ یاد آ گیا کہ واقعی کہ میں نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اور وہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، تو کیوں نہ میں جن لوگوں کی جن کی جائیدادیں جاگیریں ضبط کی ہیں اور جن لوگوں کو بے گناہ قید کر کے رکھا ہے ان کو چھوڑ کر میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں۔ تو ہمارا بھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے تاکہ ظالم تک ہماری اگر یہ آواز پہنچ سکتی ہے تو اس تک آواز پہنچے، تو وہ ظالم اپنے ظلم کا ارتکاب کر کے اور مظلوموں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کر کے ان کا حق ان کو واپس کرے اور ان کے دل کی ڈارس بندھائے اور اس کا جو جرم اس نے کیا ہے اس کا بدلہ ان کو دے، شاید کہ اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ بصورت دیگر آخرت تو بہت ہی سخت چیز ہے اور وہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، اور قتل اور پھر یتیم کا قتل یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔
اللہ تعالیٰ صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔